السلام علیکم پاکستان اور شہری سندھ کی عوام. مجھے بڑی خوشی سے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جو کچھ سالوں سے ہم لوگ اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مزید صوبے بننے چاہیے. اب اس بات کو طول و عرض پاکستان کے سب نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس لیے نہیں کہ کوئی کسی کی آئیڈینٹی کو دبانا یا ختم کرنا چاہ رہا ہے، میں اس لیے کہ ملک کی ریاست کو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کو مزید صوبے بنانے پڑیں گے. اچھا، صوبے بنانے کی جو بات ہو رہی ہے وہ صرف کوئی سندھ میں نہیں ہو رہی، وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کے اندر مزید صوبے سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، پنجاب میں، ہر جگہ بنیں گے. کوئی 14 صوبے کہہ رہا ہے، کوئی 33 صوبے کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو صوبوں میں کنورٹ کر دو. کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تکلیف اور شور سب سے زیادہ سندھ کے اندر مچایا جا رہا ہے. حیرت کی بات یہ کہ سندھی قوم پرست جو ہیں وہ پنجاب کا صوبہ، ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنانے کے تو تیار ہیں، مگر جب ان کے اپنے سندھ کے اوپر بات آتی ہے، جیسے کہ ہم سن رہے ہیں کہ کوئی 3 صوبے بنیں گے، تو وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ 5000 سال کی پرانی ثقافت کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کو 5000 سال سے پرانی ثقافت ہے. تو میں نے سوچا کہ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی جائے. تو میں نے 2-3 سوال پہ ریسرچ کری، مختلف عوامل سے. اس میں AI کا بھی استعمال کیا، اس میں ڈیسک ریسرچ بھی کری، کتابیں پڑھی، اور میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کری کہ جو آج کا سندھی جو اپنے آپ کو 5000 سال پرانے سندھی سے کمپیئر کر رہا ہے، اس کی جینز جو اس کو جینیٹکس کہتے ہیں، اس کے اندر کیا واقعی میں وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا سندھی کا پورا سٹرکچر موجود ہے؟ کیونکہ وہ اسی بات کا آرگومنٹ بنا کے کہتے ہیں ہماری 5000 سال سے پرانی دھرتی ماں ہیں، ہم اس دھرتی ماں کو نہیں جانے دیں گے. تو آج اس پہ تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو پچھلے اپنے ویلاگ میں، جس کی آپ لوگوں نے بہت اچھی پذیرائی کی، آپ لوگوں نے یاد ہوگا میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ سندھ کی 72% زمین متروکہ سندھ کی زمین ہے، جس میں 40% ڈائریکٹ اور 32% گروی کے تھرو سندھی ہندوؤں کے پاس وہ زمین موجود تھی، جن کو پاکستان سے کئی وڈیروں کو، بڑے بڑے زمینداروں کو بلیک میل کر کے، دھمکا کے، کڈنیپ کر کے پاکستان سے نکال دیا گیا. وہ آج بھی جب کہیں پر ملتے ہیں وہ اس بات کی رودات ہم جیسے لوگوں کو سناتے ہیں. تو 72% زمین تو متروکہ سندھ کی زمین تھی، جو سندھ کے ہندوؤں کی تھی، جن کو آپ نے یہاں سے نکال دیا. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ وہ جو متروکہ سندھ کی زمین ہے، اس کا ایک وافر حصہ جو ہے وہ متروکہ املاک کا جو 1950 کا لیاقت نہرو پیکٹ تھا، اس کے تحت ہندوستان سے آنے والے مہاجروں کی تھی. اور ہماری ریسرچ کے مطابق اس زمین کا جو کہ مہاجروں کو ملنی چاہیے تھی، جس کے بارے میں خود ایوب خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر اتنی زمین صرف لیاقت علی خان اپنا کلیم کرنا شروع کر دیں تو وہ زمین پاکستان کی کم پڑ جائے گی. اس کا 10% بھی شاید مہاجروں کو نہیں ملا. کچھ مہاجروں کو ملا ہوگا، مگر 90 سے 95% مہاجروں کو نہیں ملا. اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو اس بات کی یاد دہانی کراتا چلوں کہ شاہ زیب خانزادہ کے اپنے پروگرام کے اندر جو کچھ سال پہلے انہوں نے کیا، انہوں نے خود اس بات کا اندازہ دے دیا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں پراپرٹیاں آج بھی ہندوستان کی ان مسلمانوں کی ہیں جو پاکستان ہجرت کر کے آ گئے، اور ان کی مالیت شاید اتنی ہے کہ پاکستان کی کرنٹ GDP ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. آگے چلتے ہیں. اب اس مفروضے کو کہ سندھ ہماری دھرتی ماں ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس سندھ کے لوگوں کا جو میں نے ایک انالیسس کیا، پوچھا میں نے کہ بھائی جو کرنٹ جس کو ہم ماڈرن سندھی کہتے ہیں، اس کی وہ کیا ہے، جینیٹک بریک ڈاؤن کیا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، مگر یہ کہ اس میں بہت سارے جو ہیں وہ ایرانی ہیں، عرب ہیں، اور شاید بلوچ ہیں، مگر پیور سندھی جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. یعنی کہ جو کرنٹ اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں نا، سندھ کی دھرتی ماں 5000 سال پرانی، 6000 سال پرانی، 7000 سال پرانی، تو وہ آج جو لڑ رہے ہیں، جو ہجرت کر کے آنے والے مہاجروں کو زمین کا تانا دے رہے ہیں، مجھے ان کو یہ بتانا پڑ رہا ہے ایک بری خبر کہ یار نہ 72% زمین تمہاری ہے جو کہ وہ متروکہ املاک کے تحت ہے،
اور نہ تم وہ 5000 سال پرانے سندھی ہو جس کا تم ہمیں بار بار احساس دلانے کی کوشش کرتے ہو. تم اتنے ہی اس زمین کے حاکم ہو یا انڈس ویلی سیویلائزیشن سے تعلق رکھتے ہو شاید جتنا میں اور کوئی اور رکھتا ہوگا. تو یہ تانا دینا کہ تم لوگ بغیر زمین کے ہو، یہ تمہاری زمین نہیں ہے، یہ تانا غلط ہے. کیونکہ یہ جو 72% متروکہ املاک کی زمین ہے اور جس انڈس ویلی سیویلائزیشن سے تم بات کر رہے ہو تم بھی اس کے 100% ڈسینڈنٹ نہیں ہو. اس کی ریسرچ موجود ہے مختلف فورمز پہ جہاں پر اس بات کو بتا دیا جاتا ہے کہ جو کرنٹ پاپولیشن ہے اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ ایرانیوں کی پاپولیشن ہے. میں آپ کو ایک گراف دکھاتا ہوں. اس گراف کے مطابق جو 3 یا 4 بڑے قبیلے ہیں سندھیوں کے، لوہاناز یا سمروس، ان کا 75% سے زیادہ جب ان کا ڈی این اے چیک کیا گیا تو یا تو وہ ایرانی تھا یا وہ عربی تھا یا وہ سینٹرل ایشیا سے آیا ہوا تھا. بہت کم، لیس دین 10 سے 12% وہ ڈی این اے اس بات کا اندازہ دیتا ہے کہ وہ کرنٹ علاقوں کے اندر سے موجود ہوں. ایک اور بات جو میری ریسرچ نے مجھے بتائی وہ یہ جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اس بات کو میں پروف کروں گا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں چینج ہوا، یہ ڈی این اے کیوں چینج ہوا 5000 سال کے اندر، یہ 5000 سال کے اندر ڈی این اے کیوں چینج ہوا جس کی وجہ سے آج ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ 518 بی سی میں اکینت پرشینز نے آ کے سندھ پہ اپنی حکومت کری، ستراپے بنایا اس کو جس کی وجہ سے ایرانی ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. پھر 326 بی سی میں الیگزینڈر گریٹ آیا جو اپنے ساتھ انڈو گریکس، سیسیرینز، پارتھینز، کشنز لے کے آئے. پھر 712 ہجری میں 712 یعنی امید کانکویسٹ ہوئی جس میں محمد بن قاسم اپنے ساتھ اسلام لے کے آئے ماشاءاللہ سے اور عرب لے کے آئے، جس کی وجہ سے کئی ہندو سندھی جو تھے وہ مسلمان بھی ہوئے اور انہوں نے عربیوں میں شادی کی. اچھا اگر یہ بات غلط ہے تو آج سندھ کے اندر اتنے سارے لوگ اپنے آپ کو سید کیسے کہہ دیتے ہیں؟ مطلب سندھ میں جو سب ہندو تھے تو سید کیسے ہو گئے؟ تو سید اسی طرح ہوئے نا کہ انہوں نے عربیوں میں شادی کی. تو اور عرب تو کوئی 1000-1200 سال پہلے جو ہے سندھ میں آئے. پھر اس کے بعد 1591 کے اندر مغل اور برٹش ایراز آ گئے. مغلوں نے حکومت کری، اس سے پہلے پشتونوں کی حکومت ہوئی، پھر برٹش کی حکومت ہوئی جس کی وجہ سے ترک، پرشین یا دوسری قومیتیں انہوں نے مائگریشن کی، ٹریڈ ہوئی، مائگریشن ہوئی. اور پھر پارٹیشن کے بعد جو سندھی تھے جو ان کی میں نے جیسے کہا تھا مسلمانوں کی تعداد 70-71% تھی اور ہندوؤں کی تعداد 26% تھی. جب ان کو یہاں سے نکالا تو ان کو ریپلیس کیا مہاجروں نے، کہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا کہ مہاجروں کو اس لیے یہاں پہ لائے کہ اگر مہاجر وہ نہیں آتے تو یہ جو میں نے آپ کو 26% بتایا ہے یہ 27% ہو جاتا. اور اگر یہ 27% ہو جاتا تو اس وقت کے قانون کے مطابق ہندو جو تھے وہ ہندوستان کے ساتھ جا سکتے تھے اور اپنے ساتھ وہ 72% زمین بھی لے جاتے، جس کے اندر آج کراچی بھی ہے، جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا باپ کا شہر ہے، سب کچھ جو ہے. تو اگر میں یہ سب کچھ دیکھوں کہ اوور اے پیریڈ آف ایئرس کس طرح جو مختلف حاکم نے حکومتوں کی یہاں پہ، اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہوتا ہے جب یہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عربی ہو گئے نا. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس پہ کئی میجورٹی بلوچوں کی ہے، ایرانیوں کی ہے. تو یہ 100% سندھی مادر بھومی کہاں سے آ گئی؟ تو اس وقت جب میں نے ریسرچ کری کہ میں کہ یار کو جو پتہ چلے کہ بھائی کوئی ایکچوئل 100% سندھی ہے، تو ریسرچ نے یہ کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد 2-3 بڑی مشہور باتیں ہیں جس کے اوپر ہم سنتے ہیں ہمیشہ، جس کے بعد جب آپ سندھیوں سے بات کریں تو سندھی اکثر 2 مورتیاں دکھاتے ہیں. ایک مورتی خاتون کی ہے جو شاید پتہ نہیں پہنا ہوا ہی نہیں ہے انہوں نے، مگر جو دوسری مورتی ہے جس کو یہ پریسٹ کنگ کہتے ہیں، جس کے اوپر یہ کہتے ہیں یہ اجرک پہنا ہوا ہے، تو اس کی بھی تھوڑی سی مت کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی وہ جو اجرک بنی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر کاروڈ آؤٹ ہوئی ہے، وہ ایسا نہیں لگ رہا وہ کپڑا ہے. دوسرا اس کے اندر اگر آج کے اجرک کی بات کرتے ہیں اس میں جو بلو کلر ہے وہ بلو کلر تو کہیں ملتا ہی نہیں ہے، اور نہ پر موہنجو دڑو کے جو بقایا جات ملے ہیں اس کے اندر کہیں ملا.
نہ کوئی اجرک کا اور کوئی کپڑا یا پیس کوئی اور ڈیزائن ملا ماں سوائے اس پریسٹ کی ایک مورتی کے. ہو سکتا ہے وہ پریسٹ کہیں سے آیا ہو وزٹ کر رہا ہو سکتا ہے وہ کرنٹ ڈے ہندوستان سے آیا ہو وزٹ کرنے کے لیے, ہے نا. دوسری بات یہ کہ وہ جس مورتی کی بات کرتے ہیں اس میں لال کلر ضرور موجود ہے, مگر باقی جو اس کے اندر جو بلاک پرنٹنگ وغیرہ ہے وہ اس کا جو تعلق ہے وہ آج اگر آپ دیکھیں تو پرشین امپائر کے اندر یا عربک امپائر کے اندر بھی اس کے اندر آپ کو اس کے پیٹرنز نظر آتے ہیں. تو وہ جو میں آپ کو تھیوری دے رہا ہوں کہ جی عرب سے یا پرشیا سے لوگ آئے, تو یہ خود وہ مورتی دکھا دکھا کے بعد یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جو مورتی ہے اس میں جو اجرک پہنی ہوئی ہے وہ موسٹ پرابلی یا تو عربیوں کی طرف سے آئی تھی یا پرشینس کی طرف سے آئی تھی. تو وہ جو مورتی جس کو دکھا رہے ہیں کہ ہماری اجرک ہے, ہماری ثقافت ہے, وہ خود عربیوں پرشینس کی ہیں. ڈی این اے ان کا دکھا رہا ہے کہ ان کا جو 75% ڈی این اے ہے وہ عربین اور پرشینس کا ہے, اور عربی آپ کو پتہ ہے میں بتا چکا ہوں 1300-1400 سال پہلے, اور پرشین 2-2.5 سال پہلے آئے ہیں. تو یہ جو بار بار ہمیں ایک چورن دے دیا جاتا ہے کہ جی 5000 سال پرانی ثقافت, اس کی مجھے لاجک سمجھ نہیں آتی. اچھا ایک اور بات کرتے ہیں. میں نے دنیا گھومی ہے, آپ نے بھی گھومی ہوگی. آپ دنیا کے بڑے بڑے میوزیمس میں گئے ہوں گے, آپ روم گئے ہوں گے, آپ گریس گئے ہوں گے, آپ اٹلی گئے ہوں گے, آپ ایجپٹ گئے ہوں گے. ہر بڑا جو علاقہ ہے جس کی جب مورتیاں نکلتی ہیں تو آپ جب اس کا دیکھتے ہیں تو آپ ایک ٹائم لائن بنتا ہے کہ جی 5000 سال پہلے کا یہ سکہ ہے, پھر 4000 سال پہلے کا ہے, پھر 3000 سال پہلے کا ہے, پھر 2000 کا, پھر 500 کا, اس طرح. ابھی جب آپ سندھ کی ہڑپا کی ثقافت کو دیکھتے ہیں تو موئنجو کے بعد سے لے کر آج تک بیچ میں کچھ بھی نہیں نکلا. کیوں؟ کوئی سکے نہیں نکلے ایسے, کوئی ایسا کوئی ڈسکوری نہیں ہوئی جو اس بات کو ثابت کر دے کہ یہ کنٹینیول ثقافت ہے. مطلب کیونکہ دیکھیں نا بہت سارے مقام پہ ایسے بھی میں تاریخ میں پڑھا کہ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہاں پر بھوک افلاس کے لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے. تو یا تو یہ ہوتا ہے نا جی سندھ کے اندر 5000 سال موئنجو کے بعد یہ ایک نئی کوئی جگہ تھی, پھر وہ 3000 سال پہلے یہ تھی, 2000 سے پہلے یہ تھی. میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں, ایسی آپ کو کوئی ہسٹری نہیں ملتی. تو اس کا مطلب ہے یا تو ثقافت ٹوٹ گئی بیچ میں, یا ٹیک اوور ہو گئی, یا ختم کر دی گئی, یا وہ جو ثقافت جس کو یہ بار بار 5000 سال پرانی کہتے ہیں اس کی آج کوئی کنٹینیوٹی ہے ہی نہیں. وہ جو آج آپ کو دکھ رہی ہے 50 سال پرانی ثقافت, وہ ثقافت جو ہے وہ بہت ریسنٹ ہے. اچھا یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ 150 یعنی 1840 تک کوئی کیا جیسے پڑھا میں تاریخ میں کہ کراچی جو بلوچ سٹی تھا, اس کے بعد وہ بامبے پریزیڈنسی کا حصہ تھا. آج کل ایک بہت بات چل رہی ہے کہ جی پیر الہی بخش نے مہاجروں کو پناہ دی. صحیح, ان کے بیٹے ہیں علی گل پیر, میں بڑا لائک کرتا ہوں, بڑے اچھے کامیڈی کرتے ہیں وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر الہی بخش نے کوئی اپنے باپ کی زمین تو نہیں دی تھی نا مہاجروں کو, وہ ایڈمنسٹریٹر تھے. اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ زمینیں تو یہاں پیر الہی بخش ہندو تھے, گبول ہندو تھے, یہ ساری متروکہ کی زمینیں تھیں جو ہندوؤں کو, سندھی ہندوؤں کو بھگانے کے بعد اس پہ قبضہ کر لی گئی تھی. یہ بات بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو سندھ کی بات کی جاتی ہے اسے پاکستان کا حصہ دیا, تو اس کا جو اسمبلی تھی وہ حیدرآباد میں تھی, وہ کراچی میں نہیں تھی. تو اس طرح کی بہت ساری باتوں کے طریقے سے سندھ کی تاریخ کو مسخ کر کے ایک جھوٹا بیانیہ بنا دیا جاتا ہے کہ جی 5000 سال پرانی کوئی ہماری تاریخ ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھائی 50 سال پہلے جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت جو سندھ کے محترم لیڈران ہیں, اس میں جی ایم سید ہوں گے یا ہوں گے, ان کی کوئی یار ہمیں کوئی تصویر دکھاؤ نا جہاں وہ نے اجرک پہنی ہوئی ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں پہنی ہوئی, کوئی دکھاؤ نا. وہ شیروانی پہنے ہوتے تھے, سوٹ پہنے ہوتے تھے, کوئی سندھی میں تقریر دکھا دو, سندھی میں ڈرے, کچھ بھی نہیں ہے, اردو میں بات کر رہے ہوتے تھے. جب انہوں نے خود اردو کو امبریس کیا, انہوں نے سندھی لینگویج کو اون نہیں کیا, یا انہوں نے ان کپڑوں کو پوشاک کو اون نہیں کیا جس کو آج یہ بلا وجہ اپنا ایک جھومر بنا رہے ہیں, تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل ان کو کرنا چاہیے ان کی ثقافت. مگر میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ہم مہاجروں کو پہ الزام لگاتے ہیں کہ تمہاری کہاں ثقافت ہے, یا تم لوگ اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہتے ہو, تو میں ان کو یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی بھی ثقافت جو آپ نے اپنے آپ کو آج ماڈرن ڈے سندھی کوائن کیا ہوا ہے وہ بھی کوئی 25-30 سال پرانی بات ہے, بھٹو کے بعد کی دور کی بات ہے. ادھر آپ نے اپنے آپ کو ماڈرن ڈے سندھی کہا, اس سے پہلے ہم سب پاکستانی تھے. آپ نے کہا کوٹا سسٹم لگا کے آپ نے اپنے آپ کو ماڈرن ڈے سندھی کہا, اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو مہاجر کہنا شروع کر دیا, تو آپ کو اعتراض کیا. یہ سب سمجھانے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے کوئی سندھی مہاجر کی لڑائی نہیں کرانی, خدا نہ خواستہ. سندھی میرے بھائی ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں سندھیوں میں,
میرے بچپن کے دوست، میرے محلے دار بہت سارے لوگ سندھی ہیں، اینڈ میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مل جل کے رہیں، کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس کی وجہ سے کچھ شر پسند، چاہے ان کی طرف ہو یا ہماری طرف، وہ اس کا فائدہ اٹھائیں. مگر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے سندھ میں مزید صوبے نہیں بن سکتے، باقی علاقوں میں بن سکتے ہیں، اس بیانیے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بھائی جب پنجاب میں صوبے بن سکتے ہیں، جب کے پی کے میں صوبے بن سکتے ہیں، بلوچستان میں بن سکتے ہیں، تو سندھ میں بھی بن سکتے ہیں. اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صوبے مہاجر کے ہوں گے، سندھی کے ہوں گے. یہ صوبے بنیں گے ضروریات کے حساب سے تاکہ ملک ایز اے فیڈریشن مضبوط ہو، علاقائی لحاظ سے نہیں. کل اگر کراچی کے اندر صوبہ بننے جا رہا ہے انشاءاللہ، جو کہ بنیں گے کیونکہ پورے پاکستان صوبے بننے جا رہے ہیں، تو یہ صوبے کوئی مہاجروں کے لیے تو نہیں بن رہے نا. کراچی کے 3-3.5 کروڑ پاپولیشن میں 2-2.5 کروڑ جہاں مہاجر رہتے ہیں، وہ 50-60 لاکھ پٹھان بھی رہتے ہیں، وہاں پر بلوچ بھی رہتے ہیں. میں تو بلکہ لاسٹ ٹائم ایک بات کہی، اس کی تصحیح کر دوں کہ ہو سکتا ہے کراچی کے اندر، بلکہ ہو سکتا نہیں لازمی، کراچی کے اندر سندھیوں سے زیادہ بلوچ رہتے ہیں، پنجابی رہتے ہیں. تو یہ جو بات سندھی قوم پرست آ کے ہمیں بولتے ہیں کہ جی ہماری پاپولیشن ڈبل ہو گئی ہے، ہاں تو کوئی بات نہیں، 1-2 لاکھ 5 لاکھ ہو گئی ہوگی، مگر 2.5-3 کروڑ مہاجروں کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک اور میں آپ کو سٹارٹس بتاتا چلوں. اگر 2.5-3 کروڑ مہاجر ہیں اور اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو یوتھ کا وہ نمبر دے لیں تو 40-50-60 لاکھ تو مہاجر یوتھ ہے جو آدمی ہیں. تو آپ جو یہ بار بار بات کرتے ہیں جی ہم 5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 1 لاکھ لوگ آ کے قبضہ کر لیں گے، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ 50-55-60 لاکھ جو جوان مہاجر بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو فرسٹریٹڈ ہے، جس کو نوکریاں نہیں مل رہی، جس کو کوٹا سسٹم کی وجہ سے کوئی سہولیات نہیں مل رہی، وہ ٹوٹی روڈوں پہ جا رہا ہے، نہ اس کے گھر میں بجلی آ رہی ہے، نہ پانی آ رہا ہے، ٹیکس لے رہا ہے، ای چلان دے رہا ہے، کچرا نہیں اٹھ رہا، جان دے رہا ہے اپنی، کبھی ٹرک کے ٹائر کے نیچے، کبھی گن پوائنٹ کے پہ، کبھی کرنٹ لگے. وہ مہاجر بچہ اگر فرسٹریٹ ہو گیا، 55-60 لاکھ 70 لاکھ جوان لڑکا، بچوں کی لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا، باقی اڈلٹ پاپولیشن کی بات نہیں کر رہا، ایک معتاد اندازے کے مطابق 55 سے 60 لاکھ لوگ ایسے ہیں مہاجر کے اندر جن کی عمریں 11 سے لے کر 25 سے 30 سال تک ہونی چاہیے. وہ کھڑا ہو گیا آپ کے خلاف، تو یہ 5 لاکھ لوگ کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ وہ تو کلٹر میں نا کہ آپ پورے قافلے آئیں گے تو کیسے آئیں گے، مطلب آپ کیسے آئیں گے؟ تو خدا کے واسطے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے مہاجر یوتھ جو ہے وہ بگڑ جائے. آپ جب بگڑ سکتے ہیں، آپ جب غلط بات کر سکتے ہیں، تو آپ کی طرف سے جب شر پسندی ہو سکتی ہے تو مہاجروں کی طرف سے بھی تو شر پسندی ہو سکتی ہے نا. بڑی مشکل سے خدا کے واسطے ہم نے مہاجروں کو یہ بات سمجھائی ہے، ہم نے الطاف سے ان کی جان چھڑائی ہے کہ بھائی تم لوگ پاکستان کے اندر رہ کے ہوئے اپنی حقوق کی کوشش کرو، جد و جہد کرو، پاکستانی بن کے رہو. مگر جب ہم اپنے لوگوں کو پاکستانی بننے کے لیے کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں سندھی تو سندھی بن کے رہے گا، پنجابی تو پنجابی بن کے رہے گا، پشتون پشتون بن کے رہے گا، بلوچ بلوچ بن کے رہے گا، مگر تم پاکستانی بن کے رہو. تو بھائی ان کی بھی تو ثقافت ہے نا، جس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ 24 دسمبر کو مہاجر کلچرل ڈے بنایا جائے گا. تو میں خدا کے واسطے سندھ قوم پرستوں کے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بیانیے سے اپنی جان چھڑا لیں. خدا کے واسطے پہلی بات تو آپ 100% وہ سندھی نہیں ہیں جو 5000 سال سے ہیں. دوسری بات میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی بیچ میں موہنجو-دڑو کے آج تک کوئی آپ کی کوئی ثقافت کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ خود پرشین عرب ڈسینڈنٹس ہیں، شاید جتنا پورے ہم لوگ ہوں گے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ بھی اتنے انڈس ویلی سویلائزیشن کے ہونر ہیں جتنے ہم ہیں. 72% زمین جو ہے وہ بتروکا کی سندھی ہندوؤں کی تھی، ان کو آپ نے دھمکا دھمکو کے نکال دیا پاکستان سے. آپ کی زمین بھی نہیں ہے، آپ کی کوئی وہ نہیں ہے. آپ کس طرح جو ہے یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی سندھ دھرتی ماں ہے اور ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے اس کو. دھرتی ماں سے پاکستان ہے، اور یہ جو بات ہے ہم یہ کر دیں گے، بھائی پاکستان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر کوئی راجناتھ سنگھ کے کہنے پہ سندھو دیش کا ایلیمنٹ کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر حالات خراب کرے گا اور پاکستان کو خدا نہ خواستہ توڑنے کی کوشش کرے گا، تو چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، فوج تو بعد میں آئے گی. مگر اس کراچی کے اندر جو 55-60 لاکھ یوتھ مہاجروں کی ہے، پھر پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو کیسے کریں گے آپ یہ بدماشی؟ کس بیس پہ باتیں کرتے ہیں؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ اس پہ آج ذرا تھوڑی سی بات کی جائے، آپ لوگوں کو سمجھایا جائے، کانٹیکسچولی سمجھایا جائے. اور یہ بات اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اگر کہیں ریاست بھی سن رہی ہے
اور یہ بیٹھ کے کہیں ان کو یہ چورن چٹنی دے رہے ہیں تو ان کے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. یہ ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے, اگر ریاست سے کوئی مانگے گا انشاءاللہ میں ان کو دے دوں گا, مگر میں صرف ریاست کو دوں گا, ان کو نہیں دوں گا. کہ کیا کریں گے, یہ مینیپولیٹ کریں گے اس کو, مینیپولیٹ کریں گے اس کو, وہ اپنی تاریخ بنانا شروع کر دیں گے. ایک دو چار کتابیں اس کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اس میں جو اپنی مرضی کی بات ہے وہ مان لیتے ہیں اور جو ہماری مرضی کی بات ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو بس میں نے سوچا کہ آج تھوڑی سی آپ لوگوں کی جو ہے نا ایجوکیٹ کیے جائے, آپ کو ریاست کو بھی تھوڑے پوائنٹ سمجھایا جائیں کہ بھائی, اور میں کوئی کون کہہ رہا ہے کہ یہ صرف سندھ میں صوبہ بنائیں, کراچی کو صوبہ بنا دیں, پورے پاکستان کے اندر صوبے بنائیں, پورے ملک کو ضرورت ہے. اور بالکل لسانیت پہ صوبے نہیں بننے چاہیے. کراچی پہ تو لسانیت کا صوبہ بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ کراچی کے اندر بالکل میں نے مانا کہ میجورٹی مہاجروں کی ہے, 2-2.5 کروڑ یا 40-50%. مطلب باقی تو قومیتیں رہتی ہیں نا, پنجابی بھی رہ رہا ہے, بلوچ بھی رہ رہا ہے, پٹھان بھی رہ رہا ہے, سرائکی اور سندھی بھی رہ رہا ہے. اگر آپ یہ جھگڑا کریں گے تو سوچیں آپ, کل اگر آپ یہ جھگڑا کر کے صوبہ بنانے تو صوبے تو بنیں گے, اور آپ نے جھگڑے کر دیے تو کیسے ہوگا آپس میں معاملات حل ہوں گے, کس طرح ہوں گے, لڑائیاں ہوں گی کیا بعد میں. تو یہ تو سوچنا چاہیے سندھیوں کو جو ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اور ایک بات, آخری بات, یہ جو سندھی وڈیرے یا سندھی کمپرس مس گائیڈ کر رہے ہیں, مکسی جیسے یا پلیجو جیسے, ابھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں, ان کے اپنے بچے تو امریکہ اور لنڈن میں پل رہے ہیں, باہر پل رہے ہیں. یہ آپ کو لڑائیں گے, بھاگ جائیں گے, آپ وہیں بھوکے بیٹھے رہو گے. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے صوبہ بننے کے چکر میں جھگڑے کر لیے تو آپ تجارت کہاں سے کرو گے, آپ کو روزگار کہاں سے ملے گا, بھوکے مر جاؤ گے آپ لوگ. یہ آپ کو سندھ دیش کی لائن پہ لگاتے ہیں, کبھی لڑائی کرواتے ہیں مہاجروں سے, کبھی پنجابیوں سے لڑائی کرواتے ہیں, کبھی پٹھانوں سے لڑائی کرواتے ہیں. اور ان کے خود کے بچے جو ہیں امریکہ لنڈن پتہ نہیں دنیا میں خود ڈالتے ہیں نا ویڈیوز, خود پڑھ رہے ہیں نا وہاں پہ. تو کیوں لڑ رہے ہو یار ان کے لیے, کیوں جھگڑا کر رہے ہو, یہ سب بھاگ جائیں گے. یہ جو باقی لوگ ہیں جو آ کے بکواس کرتے ہیں, وہ ایک جرنلسٹ ہے امریکہ میں بیٹھ کے بکواس کرتا ہے, یا جو ایک آدھ جرنلسٹ ہے وہ ہر وقت تو امریکن کانسولیٹ میں گھسا ہوا ہوتا ہے. کیوں گھسا ہوا ہے, جھاڑو پوچھا دینے جاتا ہے وہاں پہ, اسی لیے نا کہ ویزا ملے بھاگ جائے. تو یہ کیوں لڑ رہے ہو یار. مہاجروں کو سندھیوں کو مل کے چلنا چاہیے, ساری قومیں. تو کراچی کے اندر تو مہاجروں کے علاوہ سندھی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, سرائکی ہیں, سب کو مل کے یار کراچی کو ترقی دینی ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ کراچی کی جی ڈی پی اگر صحیح طرح سے چلا لی جائے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو پاکستان کی جی ڈی پی ہے صرف 2 گنا زیادہ جی ڈی پی صرف کراچی کی بن سکتی. اور اس جی ڈی پی کی وجہ سے, جیسے میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ ہمارے جو ملک کے اداروں کو ضرورت ہے ڈیفینس بجٹ کی, اس کا اگر 2% ہے, چلیں آپ کہتے ہیں جی 2% نہ بڑھائیں جی ڈی پی. اگر آپ جی ڈی پی بڑھا دیتے ہیں تو آج جو ان کو 2% مل رہا ہے کرنٹ جی ڈی پی کا, جو کہ بالکل کم ہے, کیونکہ آپ کو جہاز چاہیے, میزائل چاہیے, اتنی بڑی آدمی چاہیے, ٹیکنالوجی چاہیے. تو اگر جی ڈی پی بڑھا دیتے ہیں, جو کہ اسی وقت بڑھے گی نا جب کراچی یا شہری سنگھ جب مزید صوبے بن کے ملک کو ترقی ملے گی, تو آپ کو مزید بجٹ بنانے کی ضرورت نہیں, آپ 2% جی ڈی پی بھیج دے دیں گے, وہ 4 گنا ہو جائے گا, 5 گنا ہو جائے گا. اور نہ پاکستان کو جو ہے کشکول پکڑے ہاتھ میں گھومنے کی ضرورت ہے. یار اچھا لگتا ہے کہ ہم نیوکلیر پاور ہے, ہم نے ہندوستان کو تھپڑے لگائے ہیں اور ہم لوگ جو کشکول مانگے دنیا میں گھوم رہے ہیں. کیوں گھوم رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم کن کو ہے. صبح سے پرابلم ہے حرام خوروں کو, جن کے کھانچے لگے ہوئے ہیں, جو لوٹ رہے ہیں. جو ہے نا, میں آپ کو بتایا نا اس دن ایک انالیسس کر کے کہ $90 بلین سندھ کو ملا اتنے سالوں میں, اور جس کے اندر سے سندھ نے کراچی کے اوپر, میں کہتا ہوں, میں نے اس دن ایک حساب کو بتایا تھا, کچھ ملین ڈالر بھی نہیں خرچ کی, کچھ $100 ملین بھی خرچ نہیں کیے. کہاں گیا باقی پیسہ, کھا گئے نا. اس لیے ان کو صوبے سے تکلیف ہے کہ اگر وہ صوبے مزید بن گئے ان کی حرام خوری پکڑی جائے گی, ان کے کھانچے بنے جائیں گے. لینڈ ریفارم کرنے چاہیے ریاست کو, فوراً صوبے بنانے چاہیے. اور صوبے اکیلے نہیں, صوبے کے ساتھ لوکل باڈیز بل کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, پی ایف سی امپلیمنٹ کرنا چاہیے, ایس اے ایف سی کو فورس کرنا چاہیے, کنال صحیح طرح بنانے چاہیے, نئے ڈیم بنانے چاہیے, نئے ریزرور بنانے چاہیے. اس ملک کو اب ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. کب تک کہ ہم ان کچھ زمینداروں کے, سرداروں کے اور کچھ کہتے ہیں نا امیر لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہیں گے. ہمارے ملک میں بہت پوٹینشیل ہے, سب سے زیادہ محنتی قوم ہے, مگر ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہوئے. تو یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے. اس پہ جو اعتراض کرے ریاست کو اس کو ڈیل کرنا چاہیے. پاکستان کو پہلے دیکھنا چاہیے, پاکستان از فرسٹ. اور پاکستان کو اس وقت صوبوں کی ضرورت ہے, پاکستان کو ایک اسٹرانگ لوکل باڈیز کی ضرورت ہے, پاکستان کو اسٹرانگ پی ایف سی کی ضرورت ہے, ایس اے ایف سی کی ضرورت ہے, کنال واٹر ریزروائرز کی ضرورت ہے, اسٹرانگ آرمی کی ضرورت ہے, ایک اسٹرانگ مملکت کی ضرورت ہے.
اب وہ اب ان باتوں میں بلیک میل نہ ہوئے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اسی کے ساتھ دانش قاضی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، اور اپنا خیال رکھیے اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. اللہ حافظ.